بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ائمہ اربعہ کی تقلید شرک ہے تو محدثین کرام کی تقلید بھی ممنوع ہونی چاہیے۔ ہمارے قاسم ابو حسن نے قدوری اور کنز الدقائق عالمگیری وغیرہ پر اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ ہدایہ قدوری، کنز الدقائق، عالمگیری وغیرہ سینکڑوں سال کے بعد ترتیب دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے احناف کی فقہ مرتب نہ تھی۔ ہم لوگوں کی تقلید اتنی کچی نہیں ہے کہ مقلد کی تقلید شروع کر دیں۔ ان کے مصنفین تو مقلد تھے، ان پر حضرات محدثین کی کتابوں کو قیاس نہ کریں۔ ان کا فرض منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرتب کرنا، خواہ وہ ان کے شخصی مذہب کے مخالف ہوں یا موافق۔ جس طرح میڈیکل اسٹور پر ہر طرح کی دوائیں اسٹاک کی جاتی ہیں، حکیم صاحب نسخہ میں جس دوا کا نام لکھیں گے میڈیکل اسٹور والا وہی دوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات محدثین سے تدوین حدیث کا کام لیا ہے۔ ان میں سے بعض مجتہدین منتسبین بھی ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی جوامع و سنن کو فقہی ابواب پر مشتمل مضامین پر مرتب کیا ہے تاکہ مجتہدین اور باحثین کے لیے حدیث کی تلاش آسان ہو سکے۔ ان محدثین سے حدیث لینے کی وجہ سے ہم آپ پر مقلد ہونے کا الزام نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ ہمارا الزام یہ ہے کہ حدیث کی صحت و ضعف کا حکم جو اس محدث نے لگایا ہے وہ حکم قول الہی یا قول رسول نہیں، بلکہ محدث کا اجتہاد ہے، اور مجتہد کے اجتہاد کو بلا دلیل قبول کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ اس کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے اوپر خود واضح ہو چکا ہے کہ محدث صرف قاصد ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے خود واضح کر دیا ہے کہ محدث صرف قاصد ہوتا ہے، اور قاصد کا کام یہ ہے کہ حاکم کا حکم بغیر کسی تبدیلی کے من و عن پہنچائے۔ لیکن فن جرح و تعدیل کے ائمہ اگر کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف یا حسن اور منکر ہونے کا حکم لگا رہے ہیں تو نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ کا، جس کی بلا طلب دلیل اتباع کی جائے، کیونکہ محدثین بھی امتی ہیں اور انہوں نے اجتہاد سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہا ہے۔ اس لیے اعتماد اور ان کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر ہم کسی حدیث کو ضعیف یا کسی کو صحیح کسی کو منکر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فقہی مسئلے میں مجتہد کی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں، تو حدیث کے صحیح یا ضعیف و منکر وغیرہ کہنے والے مجتہد کی بات بلا دلیل مان لینے کا کیا نام ہوگا؟ تقلید یا اتباع۔ اگر اس کا نام تقلید دیتے ہیں تو یہ شرک، اگر اس کا نام اتباع دیتے ہیں تو آپ کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کے ہاں رسول اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی امتی کی اتباع شرک ہے۔ ایک اعتراض اور، ہمارے قاسم ابو حسن نے لکھا کہ محدثین کرام مقلدین نہ تھے، بلکہ ان کے نظریات فقہی مذاہب سے ہم آہنگ ہوئے،
مختلف دلائل کی بنیاد پر ان کو شافعی، مالکی یا حنبلی سمجھا جانے لگا بعینہ۔ جواب: کیا محدثین کے نظریات اتفاقی طور پر فقہی مذاہب سے موافق ہوئے؟ یہ تو ممکن ہے کہ جزوی موافقت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے تمام فقہی جزیات کسی امام کے موافق نقل کی ہیں۔ ابو حسن صاحب، یہ سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش مت کیجیے۔ حقیقت تسلیم کرنے سے آخر کیا چیز مانے ہے؟ تعصب یا تحقیق؟ سفید جھوٹ بولنے پر شاید مسلکی تعصب کی وجہ سے آپ مجبور ہیں، یا بس سنی سنائی ہانک رہے ہیں، اور اکثر آپ کا ڈائیلاگ ہوائی فائرنگ کے مانند ہوتا ہے۔ کیا محدث فقیہ یا فقیہ محدث نہیں ہوتا؟ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے مسالک و مذاہب میں محدثین پائے جاتے ہیں۔ مثلا احناف میں سینکڑوں محدثین و حفاظ حدیث گزرے ہیں، شوافع میں سینکڑوں محدثین و حفاظ گزرے ہیں، مالکیہ میں سینکڑوں محدثین و حفاظ حدیث گزرے ہیں، حنابلہ میں سینکڑوں محدثین و حفاظ گزرے ہیں، حتیٰ کہ معتزلہ میں بھی بعض حفاظ محدثین گزرے ہیں۔ کیا لا مذہبوں اور غیر مقلدوں کا بھی کوئی طبقہ ہے جس میں وہ دو چار محدثین و حفاظ پیش کر سکیں؟ کیا ان تمام محدثین کے اجتہادات مرتب و مدون ہیں؟ اگر ہیں تو کیا وہ شریعت کے تمام مسائل کو محیط ہیں؟ عموماً محدثین کرام اپنے فرائض منصبی کو نبھاتے ہیں، مسلکی بنیاد پر احادیث کو نہیں جمع کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کے لیے بس۔ الحمدللہ، لا مذہبوں کی پہچان حصہ دوم کی تکمیل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز کل سے آیات محکمات و آیات احادیث صحیحہ متواترہ سے انحراف، یعنی لا مذہبوں کی پہچان حصہ دوم کے اختتام کے بعد حصہ سوم کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح ان دو جلدوں کو آپ نے سماعت فرمایا، تیسری اور چوتھی جلد کی بھی سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ مسلکی اعتبار سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے بچنے، اسے پرہیز کرنے کی توفیق